قرآن شریف میں جتنے حروف ہیں ان حروف کی مقدار قل اللہ احد پڑھ کر اپنے لیے رکھ لو، تو مرنے کے بعد مجھے یاد کرو گی آپ او ہو کتنا بڑا وظیفہ مل گیا، کتنی نیکیاں ہیں، او ہو کتنی نیکیاں ہیں. یہ چیز یاد آئے گی آپ کو مرنے کے بعد. اب قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ کسی نے 3.5 لاکھ لکھے ہیں، کسی نے 4.5 لاکھ لکھے ہیں. میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں کہ الگ الگ علماء کے اختلافات بہت ہیں اس کے اندر. میں نے بھی لکھے میری ترجمہ ریاض القرآن کے اندر، لیکن بہت اختلافات علماء کے. میں راؤنڈ فگر پکڑ لیتا ہوں، اپنا کوئی بھی حساب کتاب کرنا تو راؤنڈ فگر پکڑا جاتا ہے، راؤنڈ فگر آچے. ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں نا، راؤنڈ فگر تو راؤنڈ فگر آدمی کو یاد رہتا ہے. آپ یہ نیت کر لو کہ 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے بس. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. ایک ڈاکٹر نہیں تھی، میں نواب مسجد میں رمضان میں میرے بیانات ہوتے تھے، تو میں نے یہ وظیفہ وہاں دیا تھا بمبئی میں کہ بھی 5 لاکھ مرتبہ آدمی پورا کر کے سورہ اخلاص اپنے لیے رکھ لے کہ اللہ یہ میرے لیے ہے بس. تو مرنے کے بعد اس کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیث میں آئی ہے اتنی کسی صورت کی بھی نہیں آئی. میں نے بیان تو کر لیا. اب جو ہے ایک مولوی صاحب، ایک اور تھی، بات مت کرو جو ہے آپ سنتے رہو دھیان سے. اب ایک ڈاکٹر نہیں تھی امریکہ میں، اس کا مجھے فون آیا کہ مولوی صاحب الحمدللہ میں نے 5 لاکھ مرتبہ کر لیا، اور 5 لاکھ مرتبہ پڑھ کر سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، اور اب میں نے دوسری مرتبہ شروع کیا ہے. اور مولوی صاحب خوشخبری دیتی ہوں، وہ ڈاکٹر نہیں کہہ رہی ہے، بڑی ڈاکٹر نہیں ہے، اب بھی زندہ ہے. میں یہ اپریل 2019 میں گیا تھا، میں وہاں امریکہ کیلیفورنیا ملنے بھی آئی تھی وہ مجھے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ مولوی صاحب اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے میرے جتنے بیٹے ہیں سب ڈاکٹر بن گئے، جتنی بیٹیاں ہیں سب ڈاکٹرنیاں بن گئی، جتنے داماد ہیں سب ڈاکٹر، اور جتنی بہویں ہیں سب ڈاکٹر. اور ابھی امریکہ اور کینیڈا 15 دن یہاں رہتی ہوں، 15 دن یہاں رہتی ہوں، 15 دن امریکہ 15 دن کینیڈا. اور مولوی صاحب الحمدللہ ایڑے ٹیڑے جتنے شہزادوں کے بادشاہوں کے ایڑے ٹیڑے کیس آتے تو وہ حکومت مجھے ہی سونپتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے مجھے اس میں کامیابی دے دے. تو الحمدللہ اس کیس میں اللہ مجھے کامیاب کر دیتا ہے. آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. بولا آپریشن کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی رہتی ہوں. تو یہ میرا وظیفہ ہے، میں آپ کو ہدیہ دے کے جا رہا ہوں مانگرول والوں کو. یہ تو کر سکو، اچھا آسان ہے. اس کی ترتیب کیا؟ 5 لاکھ مرتبہ پڑھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. یار تم اتنا اچھا مکان بنا لیتی ہو، اچھی بریانی پکا دیتی ہو ماشاءاللہ، باجرے کی روٹی بنا دیتی ہو، اور دوسرے کام جو ہے کر لیتی ہو ماشاءاللہ. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دو. کم سے کم 100 مرتبہ. اللہ زیادہ کی توفیق دے تو زیادہ پڑھو، اللہ اور زیادہ کی توفیق دے تو زیادہ پڑھو. لیکن آپ جب پہنچو گے وہاں تو علماء فقہاء کہتے ہیں کہ اس کی جو آنے والی نسل ہے نا، پوتا پوتی پھر نواسا نواسی پھر یہ چیزیں، یہ ان میں اللہ تعالیٰ خیر کو پھیلائے گا. اب دعا مانگو اس کے بعد، اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے. اللہ کام کرے گا. شادیاں نہیں ہوتی بچیوں کی. مانگرول میں کئی بچیاں ایسی ہوگی جن کی شادیاں نہیں ہوتی، عمریں ہو گئی، پریشان ہیں. تو کم سے کم 100 مرتبہ کا اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لو. ہر مرتبہ، اور ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھو،
ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک مرتبہ پڑھ لیا کافی ہے. کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو کھاؤ گے کیا؟ بسم اللہ ہی پڑھتا رہے گا بیچارہ وہ، تو کھائے گا کیا؟ آپ سمجھے؟ اس لیے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ تو آدمی پڑھنے کی عادت ڈال ہی دے اور نیت کرے 5 لاکھ کی. جیسے جیسے ٹائم ملتا جاوے ویسے بڑھتا جاوے، ٹائم ملتا جاوے بڑھتا جاوے، ٹائم ملتا جاوے بڑھتا جاوے تو ضرورتیں پوری ہوں گی. اچھا ایک بات اور سن لو، صحیح حدیثوں میں آتا ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 مرتبہ پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑھتے ہی جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے فوراً. یہ نہیں کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے، بلڈر کو پیسہ دو تو بلڈر پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے. یہ دیکھا ہوگا، پتہ نہیں مانگرول میں ایسے ہے کہ نہیں، لوگ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن دنیا کی تو خبریں سنتے ہیں ہم. تو مولوی صاحب میرا 5 کروڑ لے کے چلا گیا، مولوی صاحب میرا 10 کروڑ لے کے چلا گیا، اور وہ بیچارے دعا کے لیے میرے پاس آتے ہیں. تو میں ان سے ہی کہتا ہوں جب تو 10 کروڑ دے رہا تھا تب تو مشورے کے لیے آیا نہیں، جب وہ لے کے بھاگ گیا تو مشورے کے لیے آیا، تو کیا مشورہ دوں تجھ کو میں کہتا ہوں یہ سورہ اخلاص کی عادت ڈال اور اللہ سے مانگ. اس پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھ لے تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ پڑھتے ہی جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. روزانہ 100 مرتبہ پڑھو گی آپ انشاءاللہ تو روزانہ 10 محل تیار ہو گئے. یہ تو صحیح حدیث ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات مذاق کی بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے، مذاق کی. اللہ ہو سکتا ہے اس مذاق کو اللہ سچ بنا دے. آپ جب روزانہ پڑھنا شروع کرو گی نا انشاءاللہ تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ 10-15 بنگلے آپ کے لیے مانگرول میں بھی اتار دے گا کہ چلو اتنا تو جنت میں تو اس کے تیار ہو ہی گئے، 10-15 بنگلے مانگرول میں لے لو بھائی. اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں. اس لیے میری طرف سے ہدیہ ہے زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ اور شروع کرو روزانہ 100 سے، پھر جیسے آپ کو ترتیب لگے، لیکن 100 والا تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. یہ میری طرف سے ہدیہ دیا ہے میں نے، اس ہدیے کو قبول کرنا. یہ میرا ہدیہ جاندار شاندار مالدار ہے. یہ میں اپنے اس میں واٹس ایپ کے سبق میں بھی کہہ چکا ہوں. اس پر میں قصہ سناتا ہوں. بمبے میں میرے بیان ہوتے تھے، بیان کر کے میں نکلتا تھا. ایک مرتبہ نکلا تو ایک لڑکی 28 سال کی عمر کی برقعے کے ساتھ کار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. یہ کہا ابو جی ابو جی ابو جی میری ایک بات سن لیجئے، ابو جی میری ایک بات سن لیجئے. میں نے کہا بیٹا بولو کیا کہتی ہو؟ تو اس نے کہا ابو جی میرے 28 سال کی عمر ہو گئی، میرا کہیں رشتہ ہوتا نہیں ہے، ماں باپ پریشان ہیں، میں پریشان ہوں، عمر بڑھ رہی ہے، میں چاہتی ہوں. تو میں نے کہا بیٹا میں ایک عمل بتاؤں گا تو کرے گی؟ ابو جی ضرور کروں گی. میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ لیا کر. ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کبھی 5 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 15 مرتبہ پڑھ لیا، چھاش بناتے بناتے پڑھ لیا، چائے بناتے بناتے پڑھ لیا. یا اگر ٹائم نہیں ملے تو ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیا تو 100 مرتبہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ مانگ، اور صرف رشتہ مت مانگنا، جو مانگے گی اللہ دے گا تجھ کو. ہاں ابو جی. پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھ بیٹا یہ میرا وظیفہ جو ہے نا جاندار شاندار مالدار وظیفہ ہے، اس کی پابندی کرنا. اس نے کہا ابو جی ٹھیک ہے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں. میں نے کہا نہیں،
ایک مرتبہ پڑھ لے کافی ہے اور تو عمل کر, اللہ تعالیٰ تجھے نیک صالح رشتہ دے گا. اچھا میں روانہ ہونے لگا, اس نے کہا ٹھیک ہے ابو جی میں کرتی ہوں انشاءاللہ. تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی, میں نے ڈرائیور سے کہا بھائی کار روک, بیچارے کو میں تسبیح ہدیہ دے دوں, میری تسبیح. میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ میری تسبیح جو ہے یہ بھی جاندار شاندار مالدار ہے, اور میرا وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار ہے, تو یہ تسبیح بھی میں تجھ کو ہدیہ دیتا ہوں. جاندار شاندار مالدار یہ میری تسبیح بہت پیسہ لائے گی بیٹا, یہ تسبیح باپو کی تسبیح ہے. میں نے کہا پیر صاحب کی, اس لیے یہ تسبیح میری جو ہے یہ اس پر تو سورہ اخلاص پڑھنا. دو چیزیں میں نے کہا تیرے پاس جاندار شاندار مالدار ہو گئی, میری تسبیح بھی جاندار شاندار مالدار اور سورہ اخلاص والا وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار, اس پر تو پڑھنا. یہ میں نے اس کو کہا. اب اس نے بیچاری نے تسبیح لی, اپنے سر پہ رکھی, آنکھوں سے لگائی اور کہا کہ ابو جی بہت اچھا تسبیح دکھاتی دکھاتی ابو جی نے جاندار شاندار مالدار تسبیح دی, ابو جی نے جاندار شاندار مالدار تسبیح دی, وظیفہ بھی دیا. یہ کہتی ہوئی چلی گئی. 1 سال کے بعد پھر میں گیا تو کار میں بیٹھ رہا تھا, وہی لڑکی کھڑی ہے, تسبیح بھی اس کے ہاتھ میں اور ایک بچہ لے کر کھڑی ہے. بولے گا ابو جی آپ کی تسبیح. ہاں میں نے کہا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار وظیفے سے اللہ نے میرا نکاح بھی کرا دیا اور مجھے اللہ نے بیٹا بھی دے دیا, شوہر بھی اچھا دیا, اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا. اتنا لمبا بہت کہا کہ جیسے اس کے بعد مال آسمان سے آ گیا ہو. بہت مال دیا اللہ نے. میں نے کہا مبارک. پھر میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے مال دیا ہے تو اسے اسٹاک مت کرنا, اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا, اوپر سے آنا بند ہو جائے گا. اس لیے اسے اسٹاک مت کرنا, خرچ کرتی رہنا. مدرسے میں, مسجد میں, بیواؤں پر, یتیموں پر, سب جگہ خرچ کرتی رہنا. وہ دیکھا ٹھیک ہے. پھر کہا ابو جی ایک خاص بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کرو. تو کہا کہ یہ ماشاءاللہ آپ کا وظیفہ اتنا جاندار شاندار مالدار ہے کہ میرے پاس کئی لڑکیاں آتی ہیں اور کہتی ہے کہ ارے حلیمہ, اس کا نام حلیمہ تھا, یہ کہا ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم کتنی اسمارٹ ہے, ہماری شادیاں نہیں ہوتی. اب میں سمجھوں نہیں کہ اسمارٹ کا کیا مطلب. تو میرے بیٹے سے کہا, میں نے کہا بھائی اسمارٹ کا کیا مطلب؟ تو بیٹے نے کہا ابو جی بعد میں سمجھاؤں گا, آپ پہلے اس کی سن لو. تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی ہو گئی, ہم کتنی اسمارٹ ہیں, ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو میں ان کو کہتی ہوں یہ ابو جی کا وظیفہ میرے گھر پر آ, تو ان کو میں سورہ اخلاص پڑھواتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں تمہیں سورہ اخلاص پڑھتی رہو. الحمدللہ ابو جی کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی. یہ ایک قصہ میں نے بیان کیا. اس قسم کے قصے بہت ہیں. اس لیے اب جب مانگرول میں آیا ہوں, آپ روزانہ میرا سبق سنتی ہو تو میں آپ کو کچھ کچھ ہدیہ تو دوں گا نا. اس لیے 5 لاکھ والا ہدیہ دیا ہے. کسی مولوی صاحب سے زیادہ پوچھنا مت. اگر مولوی صاحب سے پوچھنے جاؤں گے نا وہ کہیں گے کون سے حدیث سے, بولے باپو نے دیا ہے, بولے باپو جانے اور اللہ جانے. تم تو پڑھنا, فائدہ ہی فائدہ ہے. حشر کے میدان میں نیکیاں زیادہ ہو جائے تو مجھے دے دینا, ٹینشن مت لینا. کہ سورہ اخلاص میں اللہ نے کرنٹ بہت رکھا ہے. ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں. اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی نہیں تھا, خالی تھا مدینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے. اب ان کا جنازہ کی نماز پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں, بوڑھے لوگ ہیں, پورا مدینہ خالی ہے. تو حضرت جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک, اور یہ فرمایا کہ حضرت
وہ معاویہ ابن معاویہ لیسی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے مدینہ میں، تو آپ فرمائیں تو ان کا جنازہ ہم لے کر مدینہ سے تبوک آئیں اور یہاں آپ جنازہ پڑھ لیں، یا اگر آپ کہیں تو ان کا جنازہ ہم وہیں پڑھ لیتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے تبوک 800 کلومیٹر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں جنازہ یہاں لاؤ۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے وہ جنازہ فرشتے لے کر آئے، 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں وہ اڑا دھڑام سے جو ٹپکا دیا وہ حضور کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی تبوک میں، مدینہ سے 800 کلومیٹر کا فاصلہ۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر جبریل نے پوچھا، حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ان کو یہی دفن کر دیں تبوک میں یا بقیع میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقیع میں لے جاؤ، وہاں دفن کرو۔ جب فرشتے لے کر چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل اس کا اتنا اکرام کیوں ہوا؟ کبھی آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے، جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، لیکن اتنا اکرام کہ فرشتے آئے، مدینہ سے فرشتے لے کر اس کا جنازہ یہاں آئے، یہاں میں نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر جو ہے اس کو واپس لے گئے بقیع میں دفن کیا۔ اس کا اتنا اکرام، اتنی عزت، اتنا احترام کیوں ہوا؟ تو جبریل نے کیا کہا، مانگرول کے بیٹیوں دھیان سے سننا، مانگرول کی بہو دھیان سے سننا، مائیں بہنیں دھیان سے سننا۔ جواب دے رہے ہیں جبریل، حضور پوچھ رہے ہیں کہ اتنی عزت کیوں ہوئی اس کی؟ تو حضرت جبریل نے کہا، حضرت اس کی عزت اس وجہ سے ہوئی کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھا کرتا تھا۔ یہ دلیل ہے اس سورت کی فضیلت کی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ بہت پڑھا کرتا تھا، اس وجہ سے یہ عزت ہوئی ہے۔ یہ سورت میں اتنا کرنٹ، ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور یوں کہا کہ حضرت مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، جا اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھو، ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے، کیش محل۔ اب بتاؤ روزانہ 100 مرتبہ پڑھو گی تو آپ کی ضرورتیں کتنی پوری ہوگی؟ اب یہ جاندار شاندار مالدار تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، اب میں آپ لوگوں کو تو دے نہیں سکتا، 10,000 عورتیں جمع ہوئی ہیں، اب 10,000 تمہیں کس کو دوں گا؟ میں دے نہیں سکتا۔ مجھے پتا ہوتا کہ اتنی عورتیں تو میں تھیلا بھر کے لے کے آتا، سب کو ایک تسبیح دیتا۔ تو ایک جاندار شاندار مالدار تسبیح میں باپو کو دیتا ہوں، ابراہیم باپو لو، یہ میری طرف سے آپ کو، پورے مانگرول والوں کی طرف سے ہدیہ، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، رکھیو۔ اور یہ بہت پیسہ بھی لائے گی انشاءاللہ، اور لوگوں کو سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید بھی کرو۔ دوسری ایک بات کرتا ہوں کہ یہ میرا وظیفہ آپ کو دوسروں کو دینے کی بھی اجازت ہے، یعنی دوسروں کو سمجھانے کی، جیسے کسی کوئی بہن آ گئی، بیٹی آ گئی، بہو آ گئی، کوئی ملنے والی آ گئی، بھئی مولوی صاحب نے ہم کو تو وظیفہ دیا ہے، بھئی ہم تو یہ کر رہے ہیں، اور مولوی صاحب نے اجازت دی ہے کہ آگے بھی دو، تو بھی آگے بھی تو بھی پڑھتی رہنا، یعنی میری طرف سے یہ اجازت ہے۔ آپ کو یہ بھی اجازت ہے آگے دو، اور جس کو دو اس کو بھی اجازت دے کو وہ بھی آگے دے دے۔ اپنے کو تو اپنا کام آگے بڑھانا ہے، جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور جب آپ کا 5 لاکھ مرتبہ ہو جاوے تو باپو کو خالی خبر دے دینا، تو باپو مجھے خبر دے دیں گے تو میں پھر سے تاریخ دے دوں گا یہ آنے کی انشاءاللہ، کہ چلو مانگرول، پھر چلو اپنا دھندا وہاں اچھا ہوتا ہے۔ مانگرول میں ہر آدمی اپنا دھندا جہاں اچھا ہوا جاتا ہے، ہمارا دھندا دے کہ ہماری بات بتائیے، باتوں پہ لوگ عمل کریں، یہ ہمارا دھندا ہے۔ تو ایک بات یہ ہوگی، آپ لوگ بھی پڑھو گے تو انشاءاللہ، ہاں کوشش کرو، چلتے چلتے روٹی بناتے بناتے بھی آپ پڑھو گے تو کتنے مرتبہ ہو جائے گا۔
لسی بناتے بناتے پڑھو گے تو ہو جائے گا، یہ ناریل توڑتے توڑتے پڑھو گے تو بھی ہو جائے گا، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو دعا مانگو گی اللہ دعا قبول کرے گا۔ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیدل حج کرنا یہ بہت آسان ہے۔ پیدل جماعت میں سال لگانا یہ بہت آسان ہے۔ عمرہ کرنا یہ بہت آسان ہے۔ مسجد بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ مدرسے بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ پڑھنا پڑھانا، بیان کرنا، گشت کرنا یہ چیزیں آسان ہیں، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ گھر جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا ہے۔ جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر، بالکل ذہن فارغ ہو، تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہہ دی یار۔ یہ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسجد بنانا بھی آسان ہے۔ پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا، کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں، لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تم کو خیر دیں گے۔ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، یہ قرآن میں ہے، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ۔ ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے ایسا اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا۔
وہ نہیں نکلے گا. اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے. ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے. جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے. دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی. کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا یہ قصہ ہے. زلزلے آئے. عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں. جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں. وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں. تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے. کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے. تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی. یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہیں ملتی ہیں. وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر. اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے. ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے. اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا. اللہ حفاظت فرمایا. اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا. حدیثوں میں یہ دعائیں آتی ہیں. میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے. جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو. تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ. تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر. تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا. سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں. میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر. تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا. ثبوت بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا. کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا. تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے. وہ لڑکی چلے گئی. اسی کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی.
وہاں گئی, دستک دی, وہ نکلا, سیٹ نکلا. آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں. تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو, بنت رسول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں. ارے آ جاؤ. بہت اکرام کیا. حالانکہ وہ مجوسی تھا, وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا, لیکن صاف دل کا تھا, معاملات کا کلیئر تھا. تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں, تیری بچوں کے, تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے, تب تک تو رہے یہاں پر. میری طرف سے اجازت ہے, کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا, فکر مت کرنا. خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی, یہ مجوسی نے مدد کی. رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا. اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے, لدی ہوئی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں. تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے, کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے, مومن کی. تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں. تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے, دلیل لا, ثبوت لا, ثبوت, سند. کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا, ثبوت لا, سند لا, وہ سمجھ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں, میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں, اور تو نے دلیل مانگی, ثبوت مانگا, سند مانگی, اور تو نے اس کی مدد نہیں کی, تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے, دلیل لا. خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا. خواب اس کا پورا ہو گیا. اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں, سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک, میں بادشاہ ہوں, یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں. وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی, یعنی ہماری سنا ہی نہیں, وہ تو بڑے آدمی ہیں. تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی. ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف. اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا. یہ ہر کام آسان ہے, دل کو صاف رکھنا مشکل ہے, اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. دل صاف ہوگا تو خیر سلام کریں گی آپ کو, جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی, دل صاف تھا اس کا, ہدایت مل گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے, لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا, تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے, پوری سیرت میں. تو طفیل ابن عمرو الدوسی تھے, ان کا دل بہت صاف تھا, بہت بڑے شاعر تھے, قبیلے بنی دوس. حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے, مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے, طواف کرتے تھے, شرابیں پیتے تھے, اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے, اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں, طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار, علامہ اقبال. ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے عربوں میں.
اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل ابن عمرو دوسی، دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل ابن عمرو دوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا۔ لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمولی اشارہ بھی سمجھ لے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے۔ خوفنی، حدیثوں کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا۔ انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو۔ جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا، بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا تو طفیل ابن عمرو دوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی، تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے دیکھ۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو، کہیں سے روئی، طواف کرنا ہے، تو طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل ابن عمرو دوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکالتی تھی۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے، اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے، اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل ابن عمرو دوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے، اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا،
یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے. اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو. بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی. قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں. قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے. اب نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق اللہم انی اسألک قلبا سلیما. آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، سورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاتھوں کہو یار کتنا، ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے. ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں. تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو. اللہم انی اسألک قلبا سلیما، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم. تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی. بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور یوں جو ہے حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی. یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے. قرآن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا تو. یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے. مسلمان ہو گئے وہ. وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کی باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا. اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے. تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ میں سالبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے. گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے. ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے. ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا۔ یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا۔ ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کا علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ کہا ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارا تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی بشانی ہے کہ نہیں، کچھ تو آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے دے۔ فرشتوں نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے، ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا، سب کے گھر رہتے تھے وہاں، اور چاروں طرف پہاڑیاں۔ جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا، یہ طفیل کہتے تھے۔ اچانک میں گھبرا گیا، ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یہ دیکھوں تو یوں روشنی۔ میں گھبرایا، پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو، یہ نشانی ہے۔ تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہن، یہ حدیث کے جملے ہیں، اللہم فی غیر وجہن، کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی دعا قبول ہوئے، لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے، اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر، اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا، تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا۔